أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تفسیر آیات الأحکام، اس میں آیت الوضوء اور آیت التیمم سورۃ المائدہ اس کی وضاحت اور تشریح وہ ہو رہی تھی۔ احکام تیمم اور طریقے اور مشروعیت تیمم اس کی وضاحت ہو چکی تھی اس آیت کے ضمن میں کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورۃ النساء کی آیت لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى اس کی بھی کچھ نہ کچھ وضاحت کی، کیونکہ دونوں آیات میں تیمم کا ذکر ہے اور یہ واحد دو جگہ ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے تیمم کی مشروعیت وہ بیان کی ہے، تو اس لیے ان دونوں آیات کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ دونوں آیات میں احکام الوضوء جو شرط ہے نماز کے لیے اور احکام الصلاۃ جو مشروط ہیں، ان دونوں کے احکامات ذکر ہو کیے ہیں۔ ہم اس جملے کی تفسیر اور تشریح کر رہے تھے حتی تعلموا ما تقولون، اور یہ حکم اس سے اخذ کیا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ نشے کی حالت میں وضو صحیح نہیں ہوتی جو شرط ہے نماز کے لیے، اور وضو کی عدم صحت پر دلیل عدم النیت ہے۔ وضو اس لیے صحیح نہیں کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں، اور نیت اس لیے صحیح نہیں کیونکہ وہ اپنے ہوش اور حواس میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی نماز وہ باطل ہے۔ پھر یہاں پر دو تفسیر تھی کہ لا تقربوا الصلاۃ اے موضع الصلاۃ، یا فعل الصلاۃ، کہ یا تو نماز کی جگہ جو مسجد ہے اس کے قریب مت جاؤ، اور یا دوسرا معنی تھا کہ فعل الصلاۃ اور نماز کے اس فعل اس سے دور رہو اور اس سے اجتناب کرو، اور دونوں معانی وہ مفسرین نے مختلف محلات پر اور مختلف حالات پر وہ حمل کی ہے، اس لیے دونوں معانی وہ صحیح ہیں۔ حتی تعلموا ما تقولون، اس میں غایہ اور انتہاء الغایہ اور فارق ما بین سکران اور غیر سکران کی ذکر ہے کہ نشئی اور غیر نشئی اس میں فرق کیسی ہوگی۔ اس کی فرق کے لیے یہ قید اور کلیہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا حتی تعلموا ما تقولون، کہ جو اپنے ہوش اور حواس میں ہو، اپنے کلام اور گفتگو پر اس کا کنٹرول ہو، تو ایسا آدمی وہ غیر سکران کے حکم میں ہوگا۔ لا تقربوا الصلاۃ، اگر اس سے موضع الصلاۃ مسجد لیا جائے تو اس پر ایک حکم بنا کیا گیا ہے جس کو پہلے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ سکران آدمی کا دخول مسجد میں وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ منع کیا ہے
اور یہ نہیں ہے لا تقربوا الصلاۃ اے موضع الصلاۃ، نماز کی جگہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے، نشئی آدمی مسجد میں داخل نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے جو اسناداً ضعیف ہے کہ جنبوا مساجدنا المجانین والصبیان، مساجدوں کو دیوانہ، پاگل اور بچوں سے دور رکھو، یعنی یہ دو بچے اور پاگل مسجد میں داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں ہے، جو سندن ضعیف ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن میں نشئی کی دخول کا اتفاقاً وہ نہیں ثابت ہے، اور قاضی ابو یعلا نے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ نشئی آدمی وہ بھی پاگل آدمی کی حکم میں ہوتا ہے، اس کا اپنے حواس اور اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس لیے اس سے بے ادبی اور بے حرمتی مسجد کی واقع ہونے کا قوی احتمال ہے۔ کلام کے لحاظ سے کوئی فحش گوئی، کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت، یا اور کوئی بول اور براز وغیرہ وہ اس سے صادر نہ ہو جائے جس سے مسجد کی بھی حرمتی آتی ہے، اس لیے نشئی آدمی اس کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حتی تعلموا ما تقولون اس کا غایہ وہ بیان کیا ہے، اور نشئی آدمی حتی تعلموا ما تقولون اس کے تحت نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس پر ایک اور مسئلہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بنا کیا ہے کہ سکران آدمی اور نشئی آدمی، اس کے اقوال اور افعال کے لیے شریعت میں عبرت ہے کہ نہیں، یعنی اگر وہ کوئی کلام کریں تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو امام ابن القیم کے نزد نشئی آدمی کا نکاح، طلاق، ہبہ، عتاق، بیع، یہ سب کے سب وہ باطل ہے، نہ وہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کروا سکتا ہے، نہ طلاق وہ دے سکتا ہے، نہ وہ ہبہ کسی کوئی چیز کر سکتا ہے، نہ وہ عتاق کر سکتا ہے، غلام کو آزاد کر سکتا ہے، اور اس طرح بیع اور شراء یہ تمام نشئی آدمی کی وہ باطل ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے افعال وہ اقوال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے نکاح، طلاق، عتاق، بیع، یہ تمام اقوال کے ساتھ متعلق ہے، اور اقوال اور قول نشئی آدمی کا اس قول اللہ رب العزت کے مطابق وہ باطل ہے، حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ وہ اپنی کلام کا اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، اس لیے یہ تمام افعال اس کے باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن جب تک اس نے تعدی کسی مسلمان کے حق پر نہ کی ہو، کسی مسلمان پر اس نے تعدی کی ہو، کسی مسلمان کے حقوق ضائع کی ہو نشے کی حالت میں، تو پھر اس کا مواخذہ وہ ہوگا، اسے ڈبل سزا ملے گی، ایک نشے کی اس پہ حد جاری ہوگی، اور دوسرا اس مسلمان کا جو نقصان کیا ہے اس کی تلافی وہ ہوگی۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں پر فائدہ وہ ذکر کیا ہے، تو اس لیے حتی تعلموا ما تقولون یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ پھر یہاں پر فقہا کے نزد کہ اگر کوئی انسان ایک شراب پی لے تداوی اور دوا کی شکل میں علاج کے لیے اس نے شراب پی لی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو تداوی اور شراب سے علاج، اس کو علماء نے مشروط کیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ،
کہ علاج شراب پر یا دوسری نشہ آور اشیاء پر وہ جائز ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس علاج کا کوئی اور متبادل نہ ہو، یعنی شراب کے علاوہ وہ علاج کسی بھی چیز سے دنیا میں وہ ممکن نہ ہو، صرف ایک شراب ہی سے اس کا علاج ممکن ہو، کوئی دوسرا متبادل دوا وغیرہ کوئی اور دوائی اور علاج اس کا دنیا میں موجود نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ علاج شراب پر اور نشئی اشیاء پر وہ یقینی ہو، ظنی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے یا گمان کے درجے پر یا کچھ فیصد 1-2% پر کی بنا پر وہ شراب پی لے، نہیں، بلکہ علاج وہ یقینی ہو 100% کہ اس سے 100% وہ مریض کا علاج وہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمت شراب وہ یقینی ہے، اور علاج وہ ظنی ہو تو یہ صحیح نہیں، اس لیے علاج بھی وہ یقینی ہونا چاہیے کہ یقیناً تجربے سے ثابت ہو کہ اس سے علاج وہ ممکن ہے۔ اور تیسری شرط وہ یہ ہے کہ یہ ایک ماہر اور صاحب علم اور اللہ سے خشیت رکھنے والا طبیب اس کے مشورے سے ہوگا، اپنے مشورے سے اور اپنے ارادے سے اور اپنے ظن اور گمان کے مطابق اس سے علاج نہیں کروائے گا، بلکہ ایک ماہر طبیب اس کے مشورے سے یہ علاج ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مقدار اس میں بھی وہ اعتداء اور زیادتی نہ ہوگی، کہ جتنی مقدار پر علاج ہو کم از کم اقل درجے پر تو اسی پر ہی اکتفا کیا جائے گا، تو مقدار کی خاص اس میں وہ مقدار کی وہ حد مقرر ہوگی۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں تداوی کے لیے اور علاج کے لیے شراب پر، جو آیت کے تحت وہ ذکر کی گئی ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ۔ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے، وہی سکارا کے ساتھ متعلق ہے کہ یہ سب نشئی آدمی مکلف ہے او کہ نہیں، عبادات وغیرہ پر، نماز وغیرہ پر نشے کی حالت میں وہ مکلف ہے کہ نہیں۔ ایک قول کے مطابق جو امام احمد کو منسوب کیا گیا ہے کہ نشئی آدمی وہ مکلف ہے، اور دلیل وہ یہ ہے امام احمد کی کہ خطاب یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو یہ خطاب مومنوں کو ہے اور نشئی کو ہے، تو اس لیے خطاب وہ مکلف کو ہوتا ہے، تو اس لیے یہ خطاب وہ نشئی اور سکران کو بھی شامل ہے۔ اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ نشئی آدمی وہ مکلف نہیں ہے، اس سے اللہ رب العزت نے تکلیف وہ اٹھائی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ہوش اور حواس میں آ جائے۔ اور اس کو دلیل کے لیے دلیل اس سے استدلال کیا ہے کہ رفع عن الامت الخطأ والنسیان، تو یہ نسیان یہ بھی نشے کی ایک حالت ہے، یا نشہ نسیان کی ایک حالت ہے، نشے میں انسان اس کا حافظہ وہ نہیں رہتا باقی اپنی جگہ پر، تو اس لیے یہ ایک نسیان کی قسم ہے۔ اور امام احمد کو وہ جواب انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ خطاب نشئی کو ہے، مگر یہ قبل النشا، نشہ کرنے سے پہلے یہ خطاب ہے اور وہ مخاطب ہے، نشے کے بعد یہ خطاب اس کو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، آمنو کا قید وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس آیت کے ناسخ اور منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، بعض مفسرین علماء کے نزد یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے اس آیت پر کہ جس آیت میں شراب کی حرمت وہ ذکر ہوئی ہے فاجتنبوہ سے، تو یہاں پر صرف شراب سے منع کیا جاتا ہے حالت نماز میں، یعنی نماز کے علاوہ عام حالات میں شراب پینا وہ جائز تھا، تو یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی
آیت حرمت الشراب پر کہ جس آیت میں نماز کی شراب کی حرمت ثابت ہو گئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب اگر نماز کی حالت ہو یا غیر نماز کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں شراب وہ حرام ہے. اور یہ قول امام مجاہد اور اس طرح عبداللہ ابن عباس وغیرہ تمام کو یہ منسوب ہے کہ یہ آیت یہ منسوخ ہے. ولا جنبا الا عابر سبیل، ولا جنبا یہ عطف ہے ما قبل پر، اور تقدیر عبارت اس طرح ہے کہ ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، او ولا جنبا الا عابر سبیل. تو یہ تمام لا تقربو کے تحت ہے کہ نماز کے قریب جنابت کی حالت میں بھی مت جانا، اور یا مسجد کو، کیونکہ دونوں معانی ہم نے لا تقربو کی تھی. جنابت کی حالت میں نماز مت پڑھنا یا جنابت کی حالت میں مسجد کے قریب مت جانا. تو معنی یہ ہوگا کہ ولا تقربوا موضع الصلاة الا مجتازین او مارین، یا حال مرورکم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ او علی عنہ کی تفسیر ہے کہ الا عابر سبیل اے حال مرورکم، الا حال مرورکم، صرف سفر کی حالت میں یا راستہ اختیار کرنے کی حالت میں جب مسجد میں سے راستہ ہوتا ہو تو اس کی صورت میں جنب کا دخول مسجد وہ صرف جائز ہے. الا عابر سبیل، اور بعد میں او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ تیمم صرف مسافر کے لیے جائز ہے، جو ایک کمزور استدلال ہے جس کی وضاحت بعد میں آئے گی، کیونکہ یہاں پر وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وہ الگ الگ ذکر ہے. تو مردہ مریض اس کے ساتھ سفر کی قید نہیں ہے. مریض چاہے حضر میں ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے تیمم جائز ہے. تو اس لیے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یہ دونوں الگ الگ ذکر، دونوں کا ذکر یہ دلیل ہے کہ تیمم وہ حضر میں بھی جائز ہے، اور اس کی وضاحت وہ ہم نے کی تھی. تو اس وجہ سے ولا جنبا الا عابری سبیل، ولا جنبا جنب کی بھی دخول وہ مسجد میں جائز نہیں ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ عنہا کی روایت ہے کہ لا احل المسجد لجنب ولا حائض، مسجد وہ جنب اور حائض عورت دونوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے. صرف الا عابر سبیل، کوئی کام ہو، کوئی چیز اس سے لینا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا کہ جائے نماز یا مصلی وہ مسجد سے لینا ہے، تو عائشہ عنہا نے فرمایا کہ میں تو حائضہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیضۃ کی لیست فی یدک، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ عابر سبیل کی تفسیر ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے نزد اگر مرور بھی انسان کرے اور مسجد میں سے راستہ یا مسجد میں ہو اور جنابت کی حالت اس پر طاری ہو جائے تو اس کے لیے تیمم وہ ضروری ہے. تو یہ امام صاحب اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا قول ہے، اس پر کوئی دلیل وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ مخالف میں اور مقابل میں صحابہ اور تابعین سے بہت آثار وہ نقل ہے. زید ابن اسلم سے اور عطا رحمہ اللہ اس سے نقل ہے کہ صحابہ
جب مسجد میں جنابت کی حالت میں ہوتے تو وضو کے بعد بھی وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، تو تیمم وہ ضروری نہیں ہے، صرف وضو، وہ بھی اس سے بھی وہ جواز دخول المسجد کی وہ جائز ہو جاتی ہے، کیونکہ وضو یہ بھی ایک تخفیف لاتی ہے، اگرچہ رافع الحدث اکبر نہیں ہے لیکن تخفیف وہ حدث اکبر میں لاتی ہے۔ تو اس لیے ولا جنبا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، اس کی یہ تفسیر صحابہ سے وہ نقل ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ باقی آیت کی تفسیر وہ سورہ مائدہ کی آیت کی ضمن میں وہ ہو چکی ہے، صرف سورہ مائدہ کی آخری جمل وہ باقی تھی، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لطہرکم، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ ماقبل تمام احکام کے لیے ایک قسم کی علت ہے کہ اللہ رب العزت نے مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں تیمم کو جائز قرار دیا، اسی طرح وضو کی احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے، حدث اصغر اور حدث اکبر ان کی احکام بیان ہوئی، تو اس کے لیے علت کیا ہے؟ اس کے لیے علت وہ یہ ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العزت مومنوں اور مسلمانوں کو کسی تکلف اور تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ آسانی کے لیے، یسر کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام احکام وہ ذکر کی ہے۔ یا بعض مفسرین نے اس کا ربط ماقبل آیات کے ساتھ وہ بھی ذکر کیا ہے کہ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم، ان تمام آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے طیبات، پاک اشیاء، اس طرح شکاری کتے کا طعام اور خوراک، اور اس طرح اہلی کتاب اس کا خوراک، اس کا ذبیحہ، اور اہلی کتاب کے ساتھ نکاح ان کی عورتوں کے ساتھ، یہ تمام اللہ رب العزت نے وہ مسلمانوں کے لیے مشروع اور جائز کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کیونکہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو تکلف اور تکلیف میں اور حرج میں وہ ڈالنا نہیں چاہتا، تو یسر اور آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام احکام وہ بیان کیے، اور اس آیت الوضو کی بھی تمام احکام، تو یہ ان تینوں آیات کے ساتھ اس کا وہ تعلق مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ما یرید اللہ، ما یرید میں ما وہ نافیہ ہے، او یرید یہاں پر ارادہ سے مراد ارادہ شرعی ہے، کیونکہ ارادہ اللہ رب العزت کا دو قسم ہے، ایک ارادہ تکوینی ہے اور ایک ارادہ شرعی ہے۔ تو ارادہ شرعی اللہ رب العزت جب کسی کام کا کرتا ہے یا کسی کے بارے میں کرتا ہے تو وہ مستلزم محبت کے لیے ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت، یا اس کام سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے جس کام کا اللہ رب العزت وہ ارادہ شرعی کر لے، تو اس لیے یہ مستلزم ہے محبت اللہ تعالیٰ کی، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت مومنین اور مومنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ ان کو وہ تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو ما یرید اللہ لیجعل، لیجعل یہاں پر لام لایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں لام تعلیلی، یہ بھی ایک علت کی طور پر ہے
کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام احکام کیوں بیان کی ان تینوں آیات میں، حل اور حرمت کے احکام بیان کی، طہارت اور وضو کا احکام بیان کی، تیمم کے احکام بیان کی، یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ لی یجعل علیکم، تاکہ، تو یہ لام یا لام کے ہے، تاکہ اللہ رب العزت تم پر آسانی کرے اور تم کو وہ تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالے، اس لیے یہ احکام اللہ رب العزت نے وہ بیان کیے ہیں۔ تو اس سے ایک اور فائدہ وہ اخذ کیا گیا ہے جو عقید اہل سنت ہے، اور شفاء العلیل امام ابن قیم رحمہ اللہ اس نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے اپنی کتاب میں کہ افعال انسانوں کے، افعال اللہ تعالیٰ کے وہ معلول بعلتن ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی افعال وہ معلول بعلتن ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی افعال کرتا ہے، جو بھی احکام وہ نازل کرتا ہے اللہ رب العزت، تو اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی علت اور وجہ ہوتی ہے، جبکہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ افعال اللہ تعالیٰ کے وہ معلول بعلت نہیں ہوتے، کہ اللہ تعالیٰ کو حکمت اور علت اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ایک باطل عقیدہ ہے۔ تو اس لیے لیجعل لام کے اور لام علت کے لیے ہے، اور ان مقدر ہے، اس لیے یجعل مضارع منصوب لایا گیا ہے۔ لئن یجعل عبارت اصل میں اس طرح ہوگی، لیجعل علیکم من حرج، علیکم یہ خطاب مومنوں کو ہے، تو پہلے آیت کے صدر میں خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب تھا، تو علیکم یہ بھی خطاب، اس سے بھی مراد وہ مومن اور مسلمان ہے۔ من حرج کوئی مشقت، اور حرج یہاں پر نکرہ سیاق نفی میں واقع ہوئی ہے، حرج نکرہ ہے اور پہلے ما نافیہ جو سیاق نفی ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہو جائے تو وہ دال ہوتی ہے عموم پر، تو مقصد اور حکم یہ ہوا اور اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام دین میں اور دین کے تمام احکاموں میں وہ آسانی ہے، یسر ہے، اس میں کوئی مشقت اور کوئی تکلیف بما لا یطاق وہ نہیں ہے۔ ان ھذا الدین یسر، یسر یہ دین، یہ یسر اور آسانی پر وہ بنا ہے، اور من حرج یہ نکرہ بھی اس پر دال ہے۔ یجعل علیکم من حرج ولکن یرید، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ رب العزت تمہاری وہ طہارت چاہتا ہے، مشقت میں تم کو نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن تم کو اللہ رب العزت وہ پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ رب العزت طہارت حاصل کرنے کے لیے تمام احکام اللہ رب العزت نے وہ بیان کی ہے۔ یہاں پر ایک دو قواعد اور مفسرین نے بیان کی ہے، ایک قاعدہ خاصہ ہے اور دوسرا ایک قاعدہ عامہ ہے، جس کی وضاحت دوسرے درس میں انشاءاللہ وہ آئے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس وقت میں اکاڑا میں ہوں اور ہمارے شیخ ابراہیم بن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ، جو کتب کثیرہ کے مؤلف ہیں اور حدیث اور رجال اور اصول حدیث ان کا خاص موضوع ہے، اور اس حوالے سے کافی دورے علمی کروا چکے ہیں اور طلبہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ایک اقتراح یہ تھی کہ چونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہیں اور اگر لاہور شفٹ ہو جائیں مرکزی شہر میں تو پھر طلبہ کافی تعداد میں ان سے مستفید ہو سکتے ہیں،
اس مقصد کے لیے ایک بلڈنگ دیکھی جا رہی ہے لاہور میں، تو اس میں ساتھی تعاون کریں، کار خیر ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ، اور امید ہے کہ حدیث اور علوم حدیث کے تعلق سے ایک نشأت ثانیہ حاصل ہو جائے گی، تو ساتھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ ایک مرکز بن جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، بارک اللہ فیکم، صدقہ جاریہ بہت بڑا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔